اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، ان دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کا حصہ بنا کے جو ہے وہ روز آخرت تک کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اور ان دعاؤں کو جو ہے وہ خاصہ بنا دیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، نا رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پروردگار۔ نا متکلم ہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ربہو ہوگا تو اس مذکر کا رب ہوگا، اگر ربہ ہی ہوگا، ربہا ہوگا تو اس مؤنث کا رب، ربہما ہوگا تو کسی دو کا رب ہوگا، ربہم سب مذکروں کا رب، اور ہنہ ہوگا تو سب مؤنثوں کا رب ہوگا۔ اور اگر یہ ربہ ہی ہوگا، ربی ہوگا، آخر میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا میں متکلم کے لیے میرا رب۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک آپ کا، بے شک آپ، تعلمو، تعلمو آپ ہی جانتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ علم رکھنا، جاننا۔ تا جو ہے وہ علامات مضارع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بے شک تو ہی جانتا ہے، ما نخفی، جو نخفی ہم، اخفاء سے جو ہم چھپاتے ہیں، بے شک جو ہمارے دلوں کے بید ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، جو خفیہ رکھتے ہیں، وہ تو ہی جانتا ہے۔ وما نولن، نولن لفظ کس سے ہے؟ اعلان سے۔ اعلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم کھلی بات کرتے ہیں، جو ہم علانیہ کہتے ہیں، جو اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو اعلانیہ ہے، جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، تجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وما یخفا، وما یخفا، ما یہاں پہ جو ہے وہ استعمال ہوا نافیہ کے لیے، اور یخفا اخفاء ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے خفیہ رکھنا، ڈر۔ وما یخفا، اور نہیں ہے وہ چھپا ہوا، اللہ، اللہ پر، من شیئن، کچھ بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ اور اللہ پہ تو کوئی بھی بھید چھپا ہوا نہیں ہے، زمینوں میں بھی، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، وہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی، الف لام ال جو استعمال ہوا تمام واو اقسام کے لیے، باقی پیچھے بچا حمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ للہ، لیے اللہ کے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ جو، اس میں موصولہ۔ وہبلی، وہبلی لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ، عام اردو زبان میں مشتمل ہے، یہ ڈاکومنٹس میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ باپ نے اپنی پراپرٹی بیٹے کو ہبہ کر دی، یا بھائی نے بھائی کو ہبہ کر دی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخش دینا، عطا کرنا، دے دینا کسی چیز کا۔ وہبلی، اور عطا کی، لی لام تعلیل کے لیے، اور یا مفعول میں کے لیے، مجھے۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بخشا۔ علل کبر، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، کبر بزرگی کو، بڑھاپے میں، اسماعیل، اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق۔ انہ، بے شک، ربی، میرا پروردگار، میرا رب، لسمیع الدعا، یقیناً سننے والا ہے دعاؤں کو۔ سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بہت سننے والا۔ الدعا، پکار کو، دعا کو، بے شک میرا پروردگار خوب سنتا ہے دعاؤں کو۔ ربی، اے میرے پروردگار، میرے پروردگار، ربی جعلنی، لفظ کیا ہے؟ جعل، الف امر کے لیے لگا، نون یہاں پہ وقایا لگا استعمال ہونے کے لیے، یا جو ہے وہ میں متکلم میں مفعول کے لیے لگا۔ رب جعلنی، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، مقیم قائم کرنا، اقامت،
किसी चीज़ को ठीक करना, सीधा करना, मुकीमुस्सलाती, नमाज कायम करने वाला, वमिन ज़ुर्रियती, और ज़ुर्रियत किसको कहते हैं? औलाद को। और या मफूल के लिए इस्तेमाल हुआ, मिन, और मेरी औलाद में से, मुझे भी और मेरी औलाद में से भी जो है वो औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, व तकब्बल दुआ, और तू ही दुआओं को कबूल करता है, तू ही दुआओं को जो है वो कबूल करने वाला है। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अगफिरली, अब लफ्ज़ अलहदा कर लीजिए। अमर, गफरा क्या माना होता है? गैन फेरे, बख्श देना, माफ़ कर देना, लाम लिए या मेरे लिए, ए हमारे परवरदिगार बख्शिश कर देना मेरी। वल वालिदैया, और वालिदैया, ये लफ्ज़ असल में क्या है? वालिदैन, नून को हटा के जब या आया तो ये दो या इकट्ठे हो गया, और मेरे वालिदैन के लिए। वलिल मोमिनीना, और मोमनों को, यौम यकुमुल हिसाब, जिस दिन तू कायम करेगा हिसाब को, जिस दिन तराजू तोला जाएगा, रोज़े महशर के दिन, मुझे भी, मेरे माँ बाप को भी और मोमनों को भी बख्श देना। ये वो दुआएं हैं जो हम आम हमारी नमाज में भी इस्तेमाल करते हैं। इन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बना दिया रोज़े आखिरत तक के लिए। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इन्नका तालमु, बेशक तू जानता है, मा नुख्फी व मा नूलिन, जो हमारे दिलों में है, जो छुपा हुआ है और जो हम ऐलान करते हैं, जो हम छुपाते हैं और जो हम अलानिया ज़ाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, और नहीं कुछ भी छुपा हुआ अल्लाह पर, ज़मीन में भी और आसमान में भी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो जिसने मुझे बख्शा बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं को खूब सुनता है। रब्बी जलनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, ए हमारे परवरदिगार बना दे मुझे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी, और हमारे परवरदिगार तू ही दुआओं का सुनने वाला है। रब्बना अग़फ़िरली, ए हमारे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार बख्श दे, मेरी बख्शिश कर देना मेरी। वल वालिदैया, और मेरे माँ बाप की, वालदैन की। वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और मोमिनों की जिस दिन के तू हिसाब कायम करे। पहली बात तो रब्बना इन्नका ताअलमु मा नुख़फ़ी मा नूलिन, कि अल्लाह तू जानता है, पर तू जानता है जो हमारे दिलों में भेद है, जो हमारे अंदर है और जो हम जाहिर करते हैं, हर चीज़ का तुझे पता है। हमारे सीने में पनपने वाले ख्यालात आते बाद में हैं, अल्लाह को पहले पता होता है कि इसने क्या सोचना है। तो ये वो दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तू जानता है जो हमारे दिलों में है, जो हम जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाह, अल्लाह पर तो कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं कि इसको कोई देख नहीं रहा? क्या हम अल्लाह को भूल जाते हैं उस वक्त? क्या अल्लाह की जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि अल्लाह? और जब हम कोई 10 रुपए किसी को जो है वो देते हैं, सदका खैरात करते हैं, तो हम पूरे जो है वो इलाके में जो है वो ऐलान करवाना पसंद करते हैं कि मैंने ये नेकी की है। तो जब बुराई करते हैं तो क्या अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में से निकल जाता है? उस वक़्त हम कहाँ चले जाते हैं? उस वक़्त हमें अल्लाह याद क्यों नहीं होता? उस वक़्त हम किरामन कातिबीन को क्यों भूल जाते हैं जो हमारे कंधों में बैठे हुए हमारे अमाल लिख रहे होते हैं? तो वो है अल्लाह जो दिलों के भेद एक छोड़ दिए। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन, उसके लिए तो ज़मीन की भी कोई शय जो है वो पोशीदा नहीं है, उसके लिए तो आसमान की भी कोई शय पोशीदा नहीं है। और फिर उसके बाद अल्लाह की तारीफ़ें बयान की हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक के बदले में। देखिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो एक रवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 82 साल थी, और एक में है कि शायद 101 साल थी। और उसके बाद फिर इसहाक अलैहिस्सलाम और इसके 12-13 साल के बाद जो हैं वो पैदा हुए हैं। और इस बूढ़ी जिस वक़्त इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी फरिश्ता देने आया है तो उस वक़्त इज़हार ताज्जुब से कहा था कि इस वक़्त चूँकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, तो फिर ये कैसे है? तो जैसे अल्लाह तबारक व तआला जो वो जिसको चाहता है वो देता है। अब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने बख्शे मुझे इस्माइल और इसहाक। और फिर जब खुशखबरी इसहाक की सुनाई थी तो फिर इसहाक के साथ याकूब की भी सुना दी गई थी।
اسماعیل علیہ السلام تو پہلے جو ہے وہ ہوئے اور آپ ان کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں ہی، اور جب اسحاق کی خوشخبری سنائی گئی تو اسحاق و یعقوب، اور پھر یعقوب کی بھی سنا دی گئی بعد میں۔ تو اس بڑھاپے میں اس اللہ کے لیے ہے جس نے جو ہے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بے موسمی پھل آتے دیکھے، اور دیکھا کہ یہاں پہ پھل تو کسی ایسے آ رہے ہیں جن کا کوئی سیزن ہی نہیں ہے، پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں اللہ کے ہاں سے آئے ہیں۔ پھر دل میں خواہش ہوئی اللہ اس کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، تو پھر مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس وقت اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو تمام تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے جس نے جو ہے وہ بخشے مجھے اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ دعاؤں کو خوب سننے والا جب زکریا علیہ السلام کی، تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے خفیہ چپ کے دعا کی۔ کیوں چپ کے دعا کی تھی؟ اس لیے کہ ایک تو لوگ سنیں گے یہ کیا بابے کو ہو گیا ہے، بوڑھا جو ہے وہ اس عمر میں جو ہے وہ اولاد مانگ رہا ہے، اور دوسری اس سے یہ ہے کہ چپ کے جب سارے تمہارے اہل و عیال گھر والے پورا علاقہ سو رہا اور تم اٹھو اور اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہاری دعا نہ سنے؟ اور پھر ساتھ دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ دیکھیں کلمہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا رکن کون سا ہے؟ نماز کا۔ یہ نماز ہی دین کا ستون، پلر جس کو کہتے ہیں ہم، دین کی اساس یہی ہے، اصل یہی ہے۔ ایک نماز ہم پکڑ لیں گے تو ہماری ساری زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب پوچھا کہ کیا کروں، میں شرابی بھی ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں۔ آپ نے بات جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا سوکھا کام ہے۔ جب شراب پینے لگا تو پھر کہا اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا، چھوڑ دیا۔ جھوٹ بولنے لگا، چھوڑ دیا۔ اب نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، تو نماز کے لیے آتے، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ تمام ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقفہ، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ ان تمام محرمات سے بچنا جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام معروفات کا کرنا جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو نماز قائم کر لیتا ہے اس کی زندگی میں سے برائیاں، اس کی زندگی میں سے چیزیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھے، ریاکاری نہ کرے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کبھی ہم نے غور کیا جب ہم تشہد میں بیٹھے ہیں تو یہ ہم دعا پڑھتے بھی ہیں، کبھی ہم اس کے مفہوم میں گئے؟ ہم تو روٹین میں جو ہے وہ ایک رٹے رٹائی عبارت پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کیا کہا میں نے اللہ سے؟ جب تک ہمیں ان کے میننگ کا نہیں پتا ہوگا، جب تک ہمارے اندر سے وہ آواز نہیں نکلے گی، ربی اے میرے پروردگار بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب دیکھیں جب من کا لفظ آیا یہ کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اس کا مطلب پتہ تھا اس وقت بھی کہ بہت سارے میری اولاد میں سے ہوں گے، وہ جو ہے اہل قریش، جو قریش تھے، جو مکہ والے مشرکین تھے، وہ کس کی اولاد میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے فلسطین میں تھے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو بتوں کو پوجنے لگ پڑیں گے، جو اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو میری اولاد میں سے بھی وتقبل دعا، اور تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے بخش دے ہمارے پروردگار، مجھے بھی بخش دینا، مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی۔ یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا آزر کو، جو باپ آزر تھا، جب پتہ چل گیا کہ اس نے اللہ کی دشمنی نہیں چھوڑی اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر تنبیہ فرما دی گئی کہ مشرکوں کے لیے کوئی بخشش، کوئی مغفرت نہیں ہے، تو یہ دعا لگتا ہے یہ اس کے بعد کی دعا ہے، جو اس سے پہلے کی دعا نہیں ہے، اس سے پہلے کی دعا ہے، اس کے بعد کی نہیں ہے، کیونکہ بعد کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع فرما دیا تھا۔ تو یہ اس سے پہلے کی دعا لگ رہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یا ایک پوائنٹ آف ویو اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پاسبل ہے کہ آزر جو ہے وہ حقیقی والد نہ ہو، آزر جو ہے وہ چچا ہو، اور چچا کو بھی چونکہ اس وقت جو ہے وہ باپ کا درجہ ہی دیا جاتا تھا، تو اس لیے اپنے والدین کے لیے تو کی ہو لیکن آزر کے لیے نہ کی ہو، واللہ عالم۔ لیکن یہ دعا ربنا اغفر لی، اور یہ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اے میرے پروردگار ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ بڑے لاڈ سے بڑا چاؤ کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس کا جو وہ پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، خود جو ہے وہ گیلے بستروں پہ سو جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دیتے، تو وہ ایک انتہائی شفقت والا ماحول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ کیا، بخشش کر دینا میری بھی اور میرے والدین کی بھی، اور ساتھ ان تمام مومنوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو، جس دن ترازو تولا جائے، جس دن روز محشر ہو، قیامت کی گھڑی ہو، اس وقت جو ہے وہ ان تمام مومنوں کے لیے جو ہے وہ مومنوں کی، میری بھی اور میرے والدین کی بھی بخشش کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ دعائیں بڑی مختصر ہیں، ہم ان دعاؤں کو جانتے بھی ہیں، روز پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے دلوں سے یہ بات نہیں نکلتی، وہ خشوع و خضوع نہیں آتا، اس لیے کہ ہم ان کے معنی نہیں جانتے۔ اگر معنی جانتے ہیں تو ہم دل سے ان کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ نہ دے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کو سائل کا ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے ٹال دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں، یا اس وقت تک ٹال دیتے ہیں جس وقت لوگوں کو ضرورت ہوگی اور وہ روز محشر ہوگا۔ تو یہ کہہ دینا کہ دعا قبول نہیں، ہاں دعا حلال اور جائز کام کے لیے مانگی جائے، ناجائز اور حرام کام کے لیے مانگی ہی دعا کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر عمل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جہنم وأعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة المحيا والممات۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو مومن جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، یا اللہ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ سب پہ رحم فرما دے، سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، سب پہ اپنا فضل فرما دے، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قرض داروں کا قرض عطا کرے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کو فرما بردار اور نیک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔